بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل قرآن الکریم ٹی وی۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ ہم نے نورانی قاعدہ مختلف ویڈیوز کے اندر کمپلیٹ کر لیا تھا، مکمل کر لیا تھا۔ میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہی آپ کو بتا دوں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو کچھ لینتھی ہوگی، کیونکہ اس کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم پورے نورانی قاعدے کا خلاصہ اور ریویژن کرنے جا رہے ہیں، اور پورے وہ اصول و ضوابط جو تلاوت کرتے ہوئے قرآن کو پڑھتے ہوئے آپ کو ضرورت پڑیں گے، انشاءاللہ ان کی ایک دفعہ ریویژن ہوگی۔ اگر آپ حضرات اس ویڈیو کو صحیح طرح سے سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، انشاءاللہ کافی سارا قرآن آپ صحیح طرح سے پڑھ سکیں گے، الفاظ کی ادائیگی صحیح طرح سے کر سکیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک کام اور میں کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی دوست، کوئی میرا جو سننے والا ہے ویڈیوز کو، وہ اگر قرآن کی تصحیح کرنا چاہتا ہو، قرآن کو درست اور صحیح طریقے سے پڑھنا جاننا چاہتا ہو، اور وہ یہ چاہتا ہو کہ میری کوئی جو میں قرآن پڑھ رہا ہوں آیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کی درستگی کرانا چاہتا ہو، تو اس کے لیے میں انشاءاللہ ڈسکرپشن کے اندر اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دے دوں گا۔ آپ اس کے ذریعے وائس میسج کے ذریعے قرآن کی تلاوت کر کے یا کوئی بات پوچھنا چاہتے ہوں تو اس وائس میسج کے ذریعے آپ پوچھ سکیں گے۔ تو یہ بھی آفر جو ہے اس ویڈیو کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی کہ آپ جو بھی بات پوچھنا چاہیں یا وائس میسج کے ذریعے آپ قرآن کی تلاوت کر کے مجھے سینڈ کریں گے، جواباً میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کی یہ غلطی ہے، اور آپ اس طرح سے اس کو تصحیح کر کے اور درست کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو آج کی ہماری ویڈیو تھوڑی سی لینتھی ہوگی، آپ وقت نکال کر اس کو پورا ضرور سنیے گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 1 کے اندر وہی الفاظ ہیں جو عربی کے اندر ہمیں ضرورت پڑتے ہیں، الف سے لے کر یا تک۔ پہلی تختی کے اندر یہی چیز ہے۔ دوسری تختی ہے، اس کے اندر مختلف جو الفاظ ہیں، 2 2 3 3، جن کو مرکبات کہا جاتا ہے، وہ الفاظ ہیں۔ اگر آپ ان کو دیکھ لیں تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں تختی نمبر 3 کے اندر۔ تختی نمبر 3 کے اندر حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات قرآن کے اندر تقریباً 29 صورتیں ایسی ہیں جن کے سٹارٹ کے اندر حروف مقطعات آتے ہیں، اور ان کے پڑھنے کا طریقہ بالکل سمپل اور آسان سا ہے کہ ان لفظوں کو الگ الگ کر کے پڑھنا ہے، ملا کے نہیں پڑھنا۔ مثال کے طور پر ادھر پہلا جو لفظ ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ الف لام میم نظر آ رہا ہے، تو یہ الف الگ پڑھیں گے، لام الگ پڑھیں گے، میم الگ پڑھیں گے۔ اسی طرح یہ جتنے بھی الفاظ ہیں حروف مقطعات، ان کو پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم نے ان الفاظ کو الگ الگ پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پر یہ پہلا لفظ ہے الف لام میم، یہ الف الگ پڑھا، لام الگ پڑھا، میم الگ پڑھا، اس کو علم نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح یہ دیکھیں نیچے والا لفظ کاف ہا یا عین صاد، تو یہ طریقہ ہے حروف مقطعات کو۔ تختی نمبر 4، چوتھی تختی ہم شروع کرتے ہیں۔ اس کے اندر زبر زیر پیش، زبر جو لفظ کے اوپر ہوتی ہے وہ زبر کہلاتی ہے، لفظ کے نیچے زیر ہوتی ہے، اور یہ لفظ کے اوپر یہ پیش کہلاتے ہیں۔ اس کو پڑھتے ہوئے 3 باتوں کا آپ نے خیال اور دھیان رکھنا ہے۔ 3 باتیں یہ ہیں، نمبر 1، جب بھی زبر زیر پیش والا لفظ پڑھا جائے گا اس لفظ کو آپ لمبا نہیں کریں گے۔ نمبر 2، اس لفظ کو جھٹکا دے کے نہیں پڑھیں گے۔ نمبر 3، اس کو مجہول نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ سارے الفاظ کسی ایک لفظ کے ہم مشق کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس ہے را، را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو۔ اب اگر ہم اس کو لمبا کریں، را زبر را، یہ لمبا ہو جائے گا، یہ غلط ہوگا۔ زبر زیر پیش رو اس کو لمبا نہیں کرنا، را زبر را، را زیر ری، را پیش رو نہیں۔ یا جھٹکا دیں، را زبر را، را زیر ری، را پیش رو نہیں، غلط۔ اور اگر ہم اس کو مجہول پڑھو، را زبر را، را زیر رے، را پیش رو، یہ مجہول ہے۔ اس طرح بھی کسی لفظ کو نہیں پڑھنا۔ تو یہ صرف میں آپ کو مختصراً جو ہے ان کی مثالیں دوں گا، باقی ڈیٹیل کے ساتھ میں الحمدللہ ہر ایک ویڈیو کے اندر بتا چکا ہوں۔ آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہمارے چینل کا اور وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے زبر زیر پیش کو پڑھتے ہوئے۔ اس سے آگے جو تختی ہے وہ ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی، جن کو تنوین بولا جاتا ہے۔
دو زبر دو زیر دو پیش. اس کو بھی جب پڑھنا ہے تو اس کے اوپر غنہ کرنا ہے. غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو. تو جب ہم ان الفاظ کو پڑھیں گے تنوین والے کو تو غنہ ہوگا. مثال کے طور پر پہلا جو حرف دیا ہوا یہاں پر میم ہے. میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، من من من. تو یہ غنہ کریں گے، جہاں بھی تنوین آئے گی وہیں پر جو ہے وہ غنہ ہوگا. تو یہ پوری مشق یہ تنوین کے اندر ہے، دو زبر دو زیر اور دو پیش کے حوالے سے. آگے چلتے ہیں. نیکسٹ جو ہمارا تختی نمبر ہے وہ ہے تختی نمبر 7، تختی نمبر 6، جس کے اندر ہم زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر اور دو پیش کی مشق کریں گے. اور انہی باتوں کا خیال رکھنا ہے جو زبر زیر پیش کے اندر بتائیں، دو زبر دو زیر دو پیش کے اندر بتائیں، کہ زبر زیر پیش والے لفظ کو لمبا نہیں کرنا، جھٹکا نہیں دینا اور مجھول نہیں پڑھنا. اور دو زبر زیر پیش یعنی تنوین والا لفظ جہاں بھی آئے گا اس کو ہم نے غنہ کر کے پڑھنا ہے. کوئی سے ایک لفظ ہم پڑھ لیتے تو انشاءاللہ ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی. مثال کے طور پر یہ لفظ ہے سین زبر سا، فا زبر فا، سافا، را زبر را، سافارا، تا دو زیر تین، سفاراتن. تو یہاں پر دیکھیں یہ سین اور فا اور را ان تینوں کے اوپر زبر ہے، نہ ہم نے لمبا کیا، نہ جھٹکا دیا، نہ مجھول پڑا. اور آخر میں تا ہے، اس کے نیچے تنوین ہے اور تنوین پر غنہ کیا، تا دو زیر تین، سفاراتن. امید کرتا ہوں کہ یہ بات یہاں تک کلیئر ہوگی. آگے نیکسٹ جو ہمارے تختی ہے وہ تختی نمبر 7 ہے، جس کے اندر کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، یہ تین چیزیں ہیں. ان کو ہم نے لمبا کرنا ہے. کھڑی زبر لفظ کے اوپر ہوتی ہے یہ والی، کھڑی زیر لفظ کے نیچے ہوتی ہے، الٹا پیش لفظ کے اوپر ہوتا ہے. تو جہاں بھی کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش آ جائے گا اس لفظ کو ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے. کم از کم ایک الف کے برابر ہم نے اس کو کھینچنا ہے. کوئی سے ایک لفظ ہم پڑھ لیتے ہیں. مثال کے طور پر پہلا لفظ ہی ہے با کھڑی زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، با بی بو. تو جہاں بھی کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش آئے گا وہاں پر لفظ کو کھینچا جائے گا. تو یہ تھی تختی نمبر 7. آگے چلتے ہیں تختی نمبر 8. تختی نمبر 8 کے اندر دو چیزیں ہیں، حروف مدہ اور حروف لین. اس کا بہت قرآن کے اندر اہم کردار ہے. تلاوت کرتے ہوئے ان دو چیزوں کو بہت ہی آپ نے مد نظر رکھنا ہے اور خیال کرنا ہے ان کا. حروف مدہ وہ 3 ہیں اور حروف لین 2 ہیں. حروف مدہ 3 کون سے ہیں؟ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ. جیسے آپ کو یہ پوری تختی کے اندر پورے دیکھ سکتے ہیں، یہ الف نظر آ رہا ہوگا لفظ کے آخر میں، یا واو نظر آ رہی ہوگی، یا نظر آ رہا ہوگا. یہ دیکھیں الف واو یا، الف واو یا. یہ الف مدہ کہلاتا ہے، واو مدہ اور یا مدہ. الف مدہ اور واو مدہ یا مدہ کب؟ الف مدہ اس کو کہا جائے گا کہ ایسا الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر آ جائے. ایسا الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر آ جائے اس کو الف مدہ بولتے ہیں. جیسے یہ ہے با زبر الف با، سا زبر الف سا، خا زبر الف خا. یہ پوری تختی کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ایسی واو اور یا ساکن جو ساکن ہو، واو مدہ اسے کہیں گے کہ ایسا واو ساکن جس کے پچھلے لفظ کے اوپر پیش آ جائے، جیسے با پیش واو بو. اور ایسی یا ساکن جس کے پچھلے لفظ کے نیچے زیر آ جائے اسے یا مدہ. تو الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ اس کا قرآن کے اندر بہت زیادہ کردار ہے. ان تین چیزوں کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کا، کیونکہ قرآن کے اندر بار بار استعمال ہوتے ہیں. تو جہاں بھی الف مدہ آ جائے گا، واو مدہ آ جائے گا اور یا مدہ آ جائے گا اس کو لمبا کریں گے. تو ابھی تک ہم نے دو چیزیں پڑھی ہیں جن کو ہم نے لمبا کرنا ہے، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، یہ تین حرکات یہ. اور اسی طرح الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، اس کو بھی کھڑی زبر کو بھی اور الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کو بھی ایک جیسا برابر ہم نے کرنا ہے. کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش اور حروف مدہ، الف مدہ، یا واو مدہ اور یا مدہ، ان کو ایک جیسا کھینچنا ہے، ایک جیسا لمبا کرنا ہے. تو ابھی تک دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں جن کو ہم نے کھینچ کر، جن الفاظ کو ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے. یہ تھے حروف مدہ. اسی کے ساتھ اسی تختی کے اندر اس کا دوسرا پارٹ ہے حروف لین. حروف لین دو ہیں، واو لین اور یا لین. بہت ہی آسان سی ان کی تعریف ہے، وہ یہ ہے کہ ایسا واو اور یا ساکن، ایسا واو اور یا ساکن جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر آ جائے اس کو واو لین کہا جاتا ہے. تو یہ جیسے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں تا زبر وا تو، تا زبر یا تی، تو تی. یہ تھے الف مدہ یہ تھے واو لین اور یا لین، کہ ایسی واو اور یا ساکن جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر آ جائے گی اس کو واو یا لین کہا جائے گا. اس کو کھینچا نہیں جائے گا، اس کو ہم کھینچ کر بھی نہیں پڑھیں گے، جھٹکا بھی نہیں دیں گے اور مجہول بھی نہیں پڑھیں گے جیسے زبر زیر اور پیش کے اندر تھا. تو یہاں تک ہماری کچھ چیزیں مکمل ہو گئیں. اب انہی چیزوں کی مشق ہے پھر، جس کے اندر خصوصاً زبر زیر پیش
دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، حروف مدہ اور لین ان کی مشق ہے تختے نمبر 9 کے اندر۔ کوئی سے 2-4 ہم حرف جو پڑھ لیتے ہیں، لفظ پڑھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ پہلا لفظ ہے حمزہ کھڑی زبر آ۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھاتا چلوں کہ ہم اس کو الف نہیں پڑھیں گے، اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ الف اس وقت پڑھتے ہیں جب بالکل وہ خالی ہو، یعنی کوئی حرکت نہ ہو، زبر زیر پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، دو زبر دو زیر دو پیش نہ ہو، تو اس وقت اس کو الف پڑھتے ہیں۔ اگر اس کے اوپر کوئی حرکت آ جائے تو وہ پھر الف نہیں کہلائے گی بلکہ وہ حمزہ کہلائے گی، تو اس وجہ سے ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ حمزہ کھڑی زبر آ، میم زبر ما، آما، نون زبر نا، آمانا، حمزہ کھڑی زبر آ، واو کھڑی زبر وا، آوا، یہ دونوں کھڑی زبر کی مثالیں آگے یہ دیکھیں خا زبر یا خی، را دو پیش رن، خیرن۔ اب یہ دیکھیں یہ واو یہ یا لین ہے، یا لین ایک ایسی یا ساکن جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر آ جائے، اس کو لمبا نہیں کرنا، یہ یا لین کی مثال ہے، خیرن۔ اور اسی طرح حمزہ زبر یا آئی، نون زبر نا، آئینہ، یہ بھی یا لین کی مثال ہے۔ یہ دیکھیں جیم پیش واو جو، عین دو زیر عین، جو عین۔ یہاں پر دیکھیں یہ واو مدہ کی مثال ہے کہ ایسی واو ساکن جس کے پچھلے لفظ کے اوپر پیش آ جائے اس کو واو مدہ بولتے ہیں، تو یہ واو مدہ کی مثال اس کو کھینچیں گے، جو، جیم پیش واو جو، عین دو زیر عین۔ اسی طرح زوا پیش واو زو، یہ بھی واو مدہ کی مثال ہے۔ تو یہ قرآن کے اندر الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ اور اسی طرح حروف لین یہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک دو لفظ پڑھ لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ دال زبر الف دا، فا زیر فی، دافی، قاف دو زیر قین، دافقین، یہ الف مدہ کی مثال ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ چیزیں بھی آپ کو سمجھ آ چکی ہوں گی۔ نیکسٹ ہمارا جو تختی جا رہی ہے وہ ہے تختی نمبر 10، جس کے اندر ہم سکون یعنی جزم کو پڑھیں گے کہ سکون اور جزم کا بھی قرآن کے اندر بہت زیادہ کردار ہے، وہ کیا ہوتی ہے اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ دیکھیں سکون یہ ہوتی ہے، اس کو جزم بھی بولتے ہیں اور سکون بھی بولتے ہیں، اور جس لفظ کے اوپر آ جائے وہ لفظ ساکن کہلاتا ہے۔ یہ سکون جس لفظ کے اوپر آ جائے اس کو ساکن بولتے ہیں۔ تو اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس لفظ کے اوپر بھی سکون آ جائے وہ خود بخود لفظ نہیں پڑھا جاتا بلکہ اس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے پچھلے لفظ کی۔ اور یہ آپ دیکھیں گے کہ جہاں بھی سکون آئے گا اس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر زیر پیش کوئی بھی حرکت ضرور ہوگی تو پچھلے لفظ کو ہم آگے ملائیں گے۔ تو اس وجہ سے حمزہ زبر با اب، حمزہ زیر با اب، حمزہ پیش با اب، اب اب اب۔ ایک بات تو یہ آپ نے یہ سمجھ لی کہ سکون خود بخود نہیں پڑھا جاتا بلکہ اس کو پچھلے لفظ کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے اور پچھلے لفظ کو اس کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ دوسری بات اس کے اندر آپ نے یہ سمجھنی ہے کہ حروف قلقلہ 5 حروف ہیں، جس کے اندر با، جیم، دال اور اسی طرح قا، یہ 5 حروف تقریباً، اور ایک قاف بھی ہے، موٹا قاف جو ہوتا ہے 2 نقطوں والا، وہ بھی حروف قلقلہ کے اندر ہے، جس کی اس نورانی قاعدے کے اندر آپ اگر دیکھیں تو آپ کو جو شکل نظر آ رہی ہوگی یا ان کے کلرنگ نظر آ رہی ہوگی وہ بلو کلر کی ہے۔ تو یہ بلو کلر کی جو کلرنگ ہے یہ قلقلے کی ہے۔ قلقلہ 5 حروف پر ہوتا ہے، قاف، طا، جیم، دال اور با، جن کا مجموعہ قطب جدن کہلاتا ہے۔ یہ جب یہ 5 حروف ساکن ہوں تو وہاں پر قلقلہ ہوگا۔ قلقلہ سے مراد اس لفظ کو ہم تھوڑا سا ہلا کر پڑھیں گے، حرکت دے کر پڑھیں گے، یکدم آواز کو چھوڑ نہیں دیں گے۔ مثال کے طور پر یہ پہلا لفظ ہے حمزہ زبر با اب، یہ اب جو ہم کر رہے ہیں یہ قلقلہ ہے۔ حمزہ زیر با اب، حمزہ پیش با اب، اب اب اب۔ اور یہ دیکھیں اب اس پر قلقلہ نہیں ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے حمزہ زبر تا ات، آواز کو روک دیا وہیں پہ، حمزہ زیر تا ات، حمزہ پیش تا ات، ات ات ات۔ اب قلقلے والا پڑھتے ہیں، حمزہ زبر جیم اج، حمزہ زیر جیم اج، حمزہ پیش جیم اج، اج اج اج۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس قلقلے کو بھی آپ سمجھ چکے ہوں گے اور ساکن کو بھی سمجھ چکے ہوں گے۔ آگے تختے نمبر 11، اس کے اندر انہی چیزوں کی مشق کی جا رہی ہے، سکون کی اور قلقلے وغیرہ کی اور زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی۔ مثال کے طور پر پہلا لفظ ہے حمزہ زبر نون ان، تا زبر تا، انتا غنہ ہوگا، حمزہ زیر ہا اہ، دال زیر دی، اہ دی۔ یہاں پر ہم ساتھ وقف کرنے کا طریقہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ ایسے حروف جن کے آخر میں زبر زیر پیش آ جائے
تو اس کو وقف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس آخری زبر زیر پیش کو ہم ختم کر دیں گے اور آخری حرف کو ساکن کر دیں گے. یہ سمپل سا طریقہ ہے. مثال کے طور پر انتا ہے، وقف کریں گے، تا کو ساکن کر دیں گے، اس کے زبر کو ختم کر دیں گے تو وقف ہوگا انت انت. اہدی وقف کریں گے اہد. بعدو وقف کریں گے بعد. باطو با زبر طا باطو، یہاں پر کلکلا ہے طا کے اوپر. باطو شا وقف کریں گے باطش. اور اسی طرح اگر آخر میں دو زیر آ جائیں، دو زبر آ جائیں، دو پیش آ جائیں، اس وقت حمزہ زبر میم ام را دو زیر رن امرن وقف کریں گے امر. اس وقت بھی دو زبر کو ختم کر دیں گے، دو زیر کو ختم کر دیں گے، دو پیش کو ختم کر دیں گے اور وقف کر دیں گے. لیکن اگر وہی آخری لفظ جس کے اوپر دو زبر دو زیر دو پیش ہیں اس کے آگے الف آ جائے جیسے یہاں پر ہے، تو پھر ایک زبر اور آگے الف وقف کی صورت میں پڑھا جائے گا. اب یہ باردن وقف کریں گے باردا. جمعن وقف کریں گے جمع. تو یہ ہوگا طریقہ وقف کرنے کا. اگر آخر میں دو زبر یا دو زیر دو پیش آ جائیں اور اس کے آگے الف آ جائے تو پھر وقف اس طریقے سے ہوگا. یہ پوری تختی اسی طرح آپ نے دیکھنی ہے، جس کے اندر زبر زیر کو بھی دیکھنا ہے آپ نے، دو زبر دو زیر دو پیش کا بھی لحاظ کرنا ہے، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کا بھی خیال کرنا ہے، حروف مدہ کا بھی خیال کرنا ہے، حروف لین کا بھی خیال کرنا ہے، اور اسی طرح حروف قلقلہ کا بھی، اور اسی طرح وقف کرنے کے طریقہ کا جو میں نے بتایا ہے اس کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے. یہ پوری تختی اسی طرح جو ہے ہماری چلے گی. کوئی سا لفظ ہم پڑھ لیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک وقف کرنے کا طریقہ اور ایک نئی چیز ہے وہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آخر میں تا آ جائے، جیسے یہ بہت سارے حروف ہیں جن کے آخر میں تا آتا ہے، وہاں پر وقف کرنے کا طریقہ کچھ اور ہے. نون پیش قا نطق فا زبر فا نطق فا تا دو زیر تین نطق فاتن. جہاں پر بھی آخر میں تا آ جائے، تا سے مراد یہ والا تا گول تا، نہ کہ با کے آگے جو تا ہوتا ہے جیسے یہ دو نقطوں والا تا، یہ والا نہیں بلکہ گول تا جیسے یہ ہے. جہاں بھی آئے گا اور اس کے اوپر دو زبر دو زیر دو پیش ہوں گی تو وقف کی حالت میں دو زبر دو زیر دو پیش ختم کر کے اس کو ہم ہا کے اندر تبدیل کر دیں گے. تا کو ہا بنا دیں گے اور ہا کو ساکن کر دیں گے اور لفظ ہوگا نطق فا. نطق فاتن سے نطق فا، تا ختم ہو جائے گا، تا کی جگہ ہا آ جائے گا. تو یہ ایک اور جو وقف کرنے کا طریقہ ہے. تو امید کرتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ رہی ہوں گی. اگر کوئی مسئلہ ہو، کوئی مشکل ہو تو آپ واٹس ایپ جو نمبر میں دے رہا ہوں آپ کو ڈسکرپشن کے اندر، اس سے آپ مجھ سے رابطہ کر کے انشاءاللہ آپ اپنی تسلی کر سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں. ہماری تختی نمبر ہے 12. اس کے اندر ایک اہم چیز ہے جس کو ہم شد بولتے ہیں. شد 3 ڈنڈوں والی ہوتی ہے جیسے آپ کو یہ الفاظ کے اوپر نظر آ رہی ہوگی. اس کے اندر چند چیزوں کا آپ نے لحاظ رکھنا ہے. ایک تو یہ کہ جس لفظ کے اوپر شد ہو اس لفظ کو مشدد بولتے ہیں. جس لفظ کے اوپر شد ہو یہ خود شد کہلاتی ہے، اور جس لفظ کے اوپر شد آئے گی وہ لفظ مشدد کہلائے گا. اب یہ شد ہے اور با کے اوپر ہے تو با کو کہیں گے با مشدد، یہ بھی با مشدد. تو یہ سارے حروف مشدد کہلائیں گے. اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جس طرح سکون وہ خود بخود نہیں پڑھی جاتی بلکہ اس کو پچھلے لفظ کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح شد جو ہوتی ہے وہ بھی خود بخود نہیں پڑھی جاتی، اس کو بھی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے اور پچھلے لفظ کے ساتھ وہ مل کر پڑتی ہے. دوسری بات کہ یہ جس لفظ کے اوپر شد آتی ہے وہ لفظ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. ایک مرتبہ پچھلے لفظ کے ساتھ مل کر اور ایک مرتبہ اس کے اوپر یا نیچے خود زبر زیر پیش یا دو زبر دو زیر دو پیش ضرور ہوتی ہیں، وہ دوسری مرتبہ پھر پڑھا جاتا ہے. مثال کے طور پر یہ پہلا لفظ ہے. اور تیسری بات اس کے اندر آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے جس لفظ کے اوپر شد آ جائے گی اس لفظ کو ہم نے سخت کر کے پڑھنا ہے اور آواز کو ہلکا سا روک کر پڑھنا ہے. اب دیکھیں حمزہ زبر با اب، حمزہ زبر با اب، با زبر با اب با. یہ دیکھیں ایک تو سخت کر کے پڑھ رہے ہیں، دوسرا آواز کو روک رہے ہیں اب با، اور پچھلے لفظ کے ساتھ بھی ملا رہے ہیں اس کے اوپر بھی زبر اس کو پڑھ رہے ہیں. اور کوئی لفظ پڑھ لیتے ہیں حمزہ زبر با اب، با دو پیش بن اب بن. تو اس طرح سے ہم جو ہے وہ شد والے حروف کو پڑھیں گے. اور یہ قرآن کے اندر اکثر لوگ عام لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں اس کے اندر یہ بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں کہ شد والے لفظ کو بہت ہی سمپل سا پڑھ دیتے ہیں، سخت کر کے نہیں پڑھتے، آواز کو روک کر نہیں پڑھتے، جس کی وجہ سے اس کی صحیح ادائیگی نہیں ہو پاتی. تو یہ آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. ایک دو لفظ شد کے ہم ادھر سے پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو مزید جو ہے وہ تسلی ہو جائے. با پیش را بر، را زیر ری، بر ری، زا زبر زا، بر ریزا. یہ دیکھیں اب بر ریزا ہم سخت کر کے پڑھ رہے ہیں. ہا پیش صاد حس، صاد زیر سی، حس سی، لام زبر لا، حس سی لا، صاد زبر دال صاد
دال زبر دا، صد قاف زبر قا، صدقا. تو یہ ارشاد کو پڑھنے کا طریقہ، جس لفظ کے اوپر اشادہ آ جائے گی اس لفظ کو 2 مرتبہ پڑھا جائے گا، اور دوسرا یہ کہ اس کو سخت کر کے پڑھیں گے اس لفظ کو، اور آواز کو ہلکا سا رو کر پڑھیں گے. یہ ساری اسی چیز کی مشق اس تختے کے اندر موجود ہے. آگے تختے نمبر ہے 14. اس کے اندر بھی اسی چیز کی مشق ہے کہ شد اور سکون اگر ایک ہی لفظ کے اندر آ جائے. مثال کے طور پر جیسے شد بھی ہے اور سکون بھی ہے. اب دیکھیں میم زبر را مر، را پیش واو رو، مر رو. یہ واو مدہ بھی ہے کہ ایسا واو ساکن جس کے پیچھے لفظ کے اوپر پیش آ جائے اس کو لمبا بھی کریں گے، اور را کو سخت کر کے بھی پڑھیں گے. مر رو، را زبر با رب، با دیر یا بی، ربی. اس طرح یہ پڑھنا ہوگا کہ اگر ایک ہی لفظ کے اندر شد اور سکون اکٹھے آ جائیں تو اس طرح ان کو پڑھا جائے گا. اور اسی طرح ایک اور تختی ہے جس کے اندر آپ کو بتایا جائے گا کہ اگر 2 شدیں ایک ہی لفظ کے اندر آ جائیں، 2 شد ایک ہی لفظ کے اندر آ جائے، اس کو پڑھنے کا طریقہ. یا زبر زا یز، زا زبر کاف زک، یز زک، کاف کھڑی زبر کا، یز زک کا. تو یہ طریقہ ہوگا، اسی چیز کی مشق ہے. تو تقریباً ہم ساری چیزیں جو آپ حضرات کو بتا چکے ہیں. اور ایک چیز اس کے اندر جو مد ہے وہ آپ کو بتانی ہے کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا حروف کے اوپر، اسے مد بولتے ہیں. اور جو مد والا لفظ ہوتا ہے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے. ہم نے بالکل اس کو آواز کو جو ہے وہ لمبا کر کے تقریباً 5 الف کے برابر ہم نے اس کو کھینچنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر اس کے اندر ہمارا پہلا لفظ ہے ضا زبر الف مد ضا، ضا زبر الف مد لام ضال، لام 2 زبر لن، ضالن. وقف کریں گے ضالہ، اس طرح جو وقف ہو جائے گا. تو یہ تھا ہم نے تختے نمبر 16 تک. تو قرآن نورانی قاعدے کے اندر 16 ہی تختی ہیں جن کے اندر قرآن کو اصول و ضوابط بیان کیے گئے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو بخوبی سمجھ چکے ہوں گے. اگرچہ ہماری ویڈیو آج تھوڑی سی لینتھی ہو گئی ہے، لیکن انشاءاللہ اگر آپ پوری سنیں گے اور صحیح طرح سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، آپ کو پوری زندگی انشاءاللہ فائدہ ہوگا. آپ حضرات سے یہی درخواست ہے، ایک تو ہمارے یوٹیوب چینل قرآن الکریم ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے، صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو کم از کم ضرور شیئر کیجئے تاکہ اور مسلمانوں کا اور بھائیوں کا فائدہ جو وہ ہو سکے. اور اسی کے ساتھ ساتھ دعاؤں کے اندر ہمیں ضرور یاد رکھیے گا. نیکسٹ انشاءاللہ ہم قرآن شریف پارہ نمبر 30واں پارہ وہ سٹارٹ کریں گے. آخری جو صورتیں ہیں ان سے ہم سٹارٹ لیں گے، اور اس کے اندر بھی انشاءاللہ جو اصول و ضوابط ہم نورانی قاعدے کے اندر پڑھ چکے ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ وقتاً فوقتاً وہ بھی ذکر کیے جائیں گے. آپ حضرات دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں کل انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر. اجازت دیں. اللہ حافظ.